بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 12، صفحہ نمبر 234، کتاب قرآنی معارف۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام حیرت انگیز ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 112، خدا کی مخلوق میں سے ایک مخلوق جناب اسرائیل ہیں۔ تم ان کے کام پر حیران رہتے ہو کہ کس طرح ایک بند کمرے میں جس میں کوئی سراغ بھی نہیں ہوتا، وہ کس طرح اسرائیل کسی کی روح قبض کر لیتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی روح قبض کر لیتا ہے؟ کیا ملک الموت شکم مادر میں داخل ہو کر بچے کی روح قبض کرتا ہے، یا اس قوت کے اشارے سے جو قوت جاذبہ اس کو پروردگار نے عطا کی ہے بچے کی روح کو کھینچتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اے انسان، تو ملک الموت کے کام پر حیرت زدہ ہے تو اس کے کام پر حیرت کرتا ہے، اور اپنی ذات کی خلقت پر تجھے کوئی حیرت نہیں ہے۔ ذرا اپنی حقیقت پر بھی تو غور کر کے دیکھ۔ معراج کی شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا، اگر ایک وقت میں مغرب میں رہنے والے ایک انسان کی اور دوسرے مشرق میں رہنے والے ایک انسان کی عمر تمام ہو چکی ہو، یعنی اس وقت موت آ چکی ہے، تو تم کس طرح آنے واحد میں دونوں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے میرے لیے دنیا کو ایک دسترخوان کی مانند قرار دیا ہے، اور میرے اختیار میں دنیا کا ہر گوشہ ہے، اور آنے واحد میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچنے کی مجھے قدرت عطا کی ہے۔ روح تنہا ہوتے ہوئے بھی ہزاروں کا کام انجام دیتی ہے۔ آپ تو اس ملک الموت کے کام پر حیران ہیں، تو خدا کی ذات میں کہاں تفکر کر سکتے ہیں؟ حرام ہے اگر کوئی ذات خدا میں فکر کرنے کی کوشش کرے کہ خدا کیسا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے آثار کو دیکھ کر آپ یہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ جہاں بھی آپ رخ کریں گے، آپ کو اپنے خالق کی تخلیق اور ثنا نظر آئے گی۔ ہر پودا جو زمین سے اگتا ہے، وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا ابھرتا ہے۔ اس کے فعل کی وحدت کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے فعال کی وحدت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تمام کائنات ایک ہی ذات کا کرشمہ ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی مدبر ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں خلقت کے مراتب ہیں، جن سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی روح سینکڑوں کام انجام دیتی ہے، لیکن تنہا ہے۔ بدن میں روح وحدت ذات لازوال احدیت پر گواہ ہے کہ بدن عالم وجود کی جزئی و کلی امور خدا کے ہاتھ میں۔ آپ کے بدن کی مانند جو سر تپا روح کے تحت نظر ہے، کبھی آپ دانتوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو کبھی پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، تو روح کو فوراً پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس کو نکال لیتے ہیں۔ میری مراد روح کی تدبیر ہے۔ یہ مدبر بدن ہے جو جسم کے سینکڑوں امور انجام دیتی ہے۔ اسی طرح مدبر عالم وجود کے بھی اربوں مراتب ہیں، لیکن وہ خود یکتا اور تنہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری یہ بحث بہت اہمیت کی حامل ہے۔ معرفت نفس میں معرفت رب ہے۔ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے کاموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کی روح کی طرح آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے کام نظر آتے ہیں، پس میں روح رکھتا ہوں، اس کے کاموں کو دیکھ سکتا ہوں۔ روح کے کام بدن کے وسیلے سے۔ چند کام روح بدن کے اعضاء و جوارح کی مدد سے انجام دیتی ہے، اور جو چند کام ایسے ہیں جو روح بدن کے بغیر انجام دیتی ہے، بغیر اعضاء و جوارح کے اپنی طاقت کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ وہ امور جو اس بدن کے مرہون منت ہیں، وہ سننا، دیکھنا، بولنا، غذا کھانا، آرام و سکون، نظام ہاضمہ، نظام تنفس وغیرہ، یہ سارے کام روح کے بدن کے اندر انجام پاتے ہیں۔ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو یہ کارخانہ بدن ساکن ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی موت سے ایک لمحہ پہلے آنکھ دیکھ رہی تھی، کان سن رہے تھے، زبان بات کر رہی تھی، ایک مرتبہ سارے اعضاء و جوارح ساکت ہو گئے۔ یہ کیسی توانائی تھی جو انہیں متحرک کیے ہوئے تھی؟ معلوم ہوا کہ یہ آنکھ نہیں تھی جو دیکھتی تھی۔ موت سے قبل یہ کان اس روح کے وجود کے گواہ تھے، مرنے سے پہلے اتنے تیز تھے کہ معمولی آواز بھی سن لیتے تھے، لیکن ادھر موت واقع ہوئی، ادھر انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ یہ سماعت ان کانوں کا کمال نہیں تھی۔ یہ زبان جو موت سے قبل حرکت کر رہی تھی، بغیر کسی تغیر و تبدیل کے خاموش ہو گئی۔ یہ کیا ہوا کہ موت آئی اور زبان گنگ ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ یہ گویائی اس گوشت کے ٹکڑے کی نہیں تھی،
اس طرح اور بھی اعضاء جو اس بدن میں متحرک تھے وہ گواہ ہیں کہ ایک روح کی طاقت تھی جو ان کے کام انجام دے رہی تھی، اگرچہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ خواب تجرد روح کی علامت ہے۔ روح کے وجود کی دوسری دلیل وہ امور ہے جو روح بدن کے بغیر انجام دیتی ہے۔ ہم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلمات پر نور سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہندی شخص کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ جس میں امام نے تجرد روح کو ثابت کیا ہے۔ مادہ پرست افراد کے خیال میں انسان صرف گوشت پوست کا پیکر ہے۔ ان کی نظر میں جسم میں انسانی سوائے گوشت کے مجموعے کے اور کچھ نہیں، حالانکہ جسم کا اصل ادراک روح ہے۔ امام نے چند مثالیں بیان فرمائیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی سوتے ہوئے محسوس کیا کہ تم سوتے سوتے ہنسنے لگتے ہو یا رونے لگتے ہو؟ اس نے کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے خواب میں لطیف اور خوبصورت اشیاء اور بدحیت چیزیں بھی دیکھی ہوں گی؟ اس نے کہا، یقیناً۔ پھر فرمایا، تم نے خواب میں اپنے آپ کو کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے جبکہ تمہارا منہ بند ہوتا ہے، اس کے باوجود تم کھا پی رہے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری روح تمہارے بدن سے مختلف ہے جو گوشت و پوست کا پیکر ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہاری ذات اس گوشت و پوست کے علاوہ ہے۔ پھر بیدار ہونے کے بعد تم اپنے دوستوں سے اپنا خواب بیان کرتے ہو۔ پھر اس نے ایک بچکانہ سوال کیا۔ حضرت نے اس کا جواب بڑی خوش اسلوبی سے دیا۔ وہ ہندی کہتا ہے کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ سب سراب ہے، بیدار ہونے کے بعد اس کے آثار کچھ بھی نہیں ہوتے۔ امام نے فرمایا، تم نے کبھی خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی؟ اس نے کہا، ہاں دیکھی ہے۔ امام نے فرمایا، بیدار ہونے کے بعد اس شادی کے آثار تھے یا نہیں؟ معلوم ہے کہ کوئی حقیقت ہے جو کار فرما ہے اور کوئی ادراک کرنے والی شے موجود ہے۔ مادہ میں شعور نہیں ہوتا۔ لاکھوں کیا اربوں ایٹم بھی اگر جمع کر دیے جائیں تو ذرہ برابر بھی ان ذرات میں شعور پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی روح ہے جو چیزوں کا ادراک رکھتی ہے، مادے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مفہوم یہ کہ اگرچہ پورا دریا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا پانی تو ضرور پینا چاہیے۔ تمہیں تلوار اصلاح کے لیے دی گئی تھی۔ کتاب میں درج ہے کہ جب نادر شاہ کا آخری وقت آیا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت وحشت میں مبتلا رہتا تھا۔ اس نے اپنی آخری عمر میں کافی ظلم کیے تھے۔ حسین علی معین الممالک اس کا خاص مصاحب تھا جس سے وہ اپنے راز کہہ دیتا تھا۔ اس رات اس نے نادر شاہ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان رہتے ہیں؟ نادر شاہ نے کہا، تم وعدہ کرو کہ کسی سے کہو گے نہیں۔ پھر اس نے حقیقت بتائی۔ اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی حکومت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ دو افراد ہیں جو مجھے بڑے احترام سے ایک مجلس میں لے گئے جہاں ائمہ تشریف فرمائے۔ ان میں سے ایک بزرگ آقا نے مجھے دیکھا تو ایک تلوار لی اور میری کمر میں باندھ کر فرمایا، ہم نے تمہیں ایران میں اصلاح احوال کے لیے بھیجا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن ایران میں حکومت کے لیے زمین ہموار ہو گئی اور اب تک تم نے یہ دیکھا کہ میں نے ہندوستان کو بھی فتح کر لیا اور ایران سے افغان فتنے کو رفع کر دیا ہے، لیکن افسوس آخر میں کتنے لوگوں کی آنکھیں نکلوا دی اور کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کروا دیا۔ پھر نادر شاہ نے حسین علی معین الممالک کو بتایا کہ کل رات کافی دیر بعد مجھے نیند آئی اور میں نے پھر خواب دیکھا کہ وہی دو افراد ہیں جنہوں نے مجھے امام تک پہنچایا تھا، دوبارہ اسی احترام کے ساتھ مجھے دوبارہ لے گئے۔ وہی آقا بزرگ ہیں جنہوں نے میری کمر میں تلوار باندھی تھی۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا ہم نے تمہیں ایسے برے سلوک کے لیے کہا تھا؟ اور پھر وہ تلوار مجھ سے واپس لے لی۔ اس رات سے جو اس نے خواب دیکھا اس کی سمجھ میں آیا جنہوں نے اس کو اتنا بلندی پر پہنچایا تھا انہوں نے ہی اس کو نیچے گرا دیا۔ ایک ہی رات میں صبح تک آنن فانن پستر ہو گیا اور نادر شاہ کا اس طرح قصہ تمام کر دیا گیا۔ رات تک جس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، صبح ہوئی تو نہ اس کا سر تھا اور نہ اس کے سر پر بادشاہت کا تاج تھا۔ آپ یہ بات جان لیں کہ اگر خدا کسی کو سلطنت اور دولت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیک انسان ہے اور بادشاہت کا اہل ہے۔ اس کا یہ مال اور اقتدار اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ یہ کسی کو بھی عطا کیا جائے
تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا بد۔ اگر اس نے عدل و انصاف کیا، رعایا کی، داد رسی کی اور اس نے سلوک کے ساتھ بادشاہت کی تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر اس نے اپنے ظلم سے رعایا کے حقوق کو پامال کیا تو اس کا انجام پانی پر نقش سے زیادہ نہیں ہوگا۔ بہرحال نادر شاہ کا یہ واقعہ سنانے سے میرا مقصد روح کے ادراک کو واضح کرنا تھا۔ روح ادراک کر سکتی ہے، مادے میں درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اپنی روح کی حفاظت کریں۔ پس حقیقت یہ کہ آپ کی روح کسی اور کا گوہر ہے جو آپ کے بدن کا نظام چلاتی ہے اور اپنے ادراکات سے عالمین کی سیر کرتی ہے۔ اپنی ذات کو پہچانیں اور اس کو سنواریں۔ اگر آج آپ نے اپنی روح کو خوبصورت بنا لیے تو کل آپ اس عالم وجود کی عظمت و جلال و جمال کی مالک ہستیوں کا راستہ پا لیں گے۔ بعض خواتین کتے کی مانند ہوں گی، افسوس ہے ان عورتوں پر جن کی شکلیں کتے سے ملتے جلتی ہوں گی۔ کون عورت ایسی ہے جو جناب فاطمہ کے حضور اس شکل میں حاضر ہو؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اعمال کی خوبصورتی کو دیکھیں گی، نہ یہ کہ ظاہری شکل و صورت۔ بے عمل عورت کی شکل حیوان سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں مور زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ اپنے ظاہری حسن پر ناز نہ کریں، آپ کی حقیقت روح کی شکل میں ہے۔ انسان بعض اوقات وحشی حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بعض عاقل افراد نے یہ دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جانور سے بھی بدنما اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے تعفن سے اس قدر بدبو خارج ہوتی ہے کہ 1000 مسکال عطر بھی قبر میں چھڑک دیا جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس دہن سے عرش تک ایسی بدبو بلند ہوتی ہے کہ آسمان پر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، چاہے اس کا ظاہری بدن کتنا ہی خوبصورت ہو۔ پس جتنا جلدی ہو سکے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے جسمانی حسن کو نہیں دیکھیں۔ حقیقی جمال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جمال محمدی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو کوئی محمدی بن گیا تو اس نے اپنی روح کو جمال محمدی سے منور کر لیا۔ آپ کی روح کو لباس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا لباس آتشی ہوا، اگر آپ ظالموں کے باطن کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آگ کا لباس ان کو لپیٹے ہوتا ہے۔ ان کی خوراک، لباس، قالین، مکان، سب جگہ آگ ہی آگ پھیلی ہوتی ہے، گویا وہ سراپا آتش ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اس سے قبل کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو جائے اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لے، یعنی یوم حساب کے لیے آمادہ ہو جائے۔ دنیا تم کو خدا سے غافل نہ کر دے۔ قرآن میں آیت ہے کہ تمہارا مال اور اولاد کی محبت ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ خبردار دنیا تمہیں مشغول نہ کر دے اور تم اپنے خدا سے غافل ہو جاؤ اور اس قدر لاپرواہ ہو جاؤ کہ مال سمیٹنے میں لگے رہو یہاں تک کہ موت تمہیں آ دبوچے۔ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ ایسا نہ ہو تم کو یہ دنیاوی زندگی فریب دے دے اور تم دھوکے میں پڑے رہو اور اپنے پروردگار کو بھول جاؤ۔ آپ روزے سے ہیں، وہ روزے سے نہیں ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ مردہ ہیں یا وہ لوگ جو روزے سے نہیں ہیں؟ آپ ڈرتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، یہ فریب ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ جان لیجیے کہ قیامت میں کوئی کھیل کود نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں دنیا سے مربوط ہیں۔ مرنے کے بعد لہو و لعب نہیں ہوگا، آپ ہوں گے یا آپ کا عمل۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کچھ عمل انجام نہیں دیا مگر یہ کہ تیرے لطف و تیرے فضل و کرم سے کچھ اعمال انجام دیے ہیں۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے سامنے دست گدائی بلند کروں اور یہ کلمہ جاری کروں، یا کریم العفو۔ تقریر نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات و افعال خدا اور توحید اسلامی۔ دین کی اساس انسان کی سعادت اور کمال اور اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ضمانت توحید خدا بندی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر تمام لوگ اس قول کو قبول کر لیتے تو سب کے سب اہل لا الہ الا اللہ ہو جاتے اور ان کی دنیا اور آخرت کی ضمانت مل جاتی، اس لیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام نجاست اور پلیدی سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی اہل توحید بن جاتا ہے اس کی اخروی حیات طیبہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہاں توحید سے مراد مقام ذات نہیں، توحید ایک ایسا کلمہ ہے جو مقام ابتدا سے تمام
بنی آدم اس قول کو مانتے ہیں اور اس عالم کے آغاز کو ایک ہی ہستی سے منسوب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بت پرستوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ سب ہمارے چھوٹے خدا ہیں، لیکن خدا بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ مثلاً یہ اپنے ظاہری بتوں کو چھوٹے خدا سے تعبیر کرتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 4۔ لیکن ان کے نزدیک خدائے بزرگ اس کائنات کا خالق خدائے واحد ہے۔ اس کائنات کا آغاز اسی ذات پروردگار کا مرہون منت ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ جو خدا کو نہیں مانتا، جن کے بارے میں اسلام زیادہ بولتا ہے اور قرآن میں بھی جن کا تذکرہ ہے، توحید الوہیت اور ربوبیت میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے حامل ہونے میں ہے۔ یعنی اے انسان، تمہیں عاقل اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ تمہاری اصل خلقت اور پیدائش اسی خدا کی بدولت ہے۔ دنیاوی شان و شوکت، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، سب خدا کی مرہون منت ہے۔ تمہاری ہر سانس، بات چیت کرنا، کام انجام دینا، جب سے تم اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آئے ہو، اس نے تمہیں تمام ضرورت کی چیزیں مہیا کی ہیں، اور ایک پل بھی اس نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے غافل ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے۔ تمہاری جسمانی مشین کو اس نے ایجاد کیا۔ شکم مادر میں بچے کو خدا کا رزق فراہم کرنا۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو اس نے آپ کو رزق فراہم کیا، اور ایسا رزق جو خدا کے علاوہ اور کوئی فراہم نہیں کر سکتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جسم لطیف اور نازک کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا معدہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو عام خوراک اور مرکبات کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ معدہ لطیف ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے خوراک بھی لطیف ہونا چاہیے، اور شیر مادر سے زیادہ لطیف خوراک کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ معدے پر کوئی بار نہیں ہوتا، اور وہ بھی خون کی ابتدا ہے۔ فرق یہ ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس کو سفیدی میں بدل دیا جاتا ہے۔ اسے کیا اچھا طعام فراہم کیا ہے۔ بچہ خود پستان منہ میں لے کر اپنی خوراک پوری کرتا ہے۔ پستان میں سوراخ ہوتے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر بچے کو اختیار نہ دیا ہوتا تو بچہ کمزور ہو جاتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تیرا رزق خدا کی جانب سے ہے۔ یہ دودھ جو بچہ پیتا ہے وہ جسم میں تحلیل ہو کر خون بن جاتا ہے، اور جسم کے تمام اجزاء تک پہنچ کر تمام اجزائے بدن کے اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے بچے کے بال، ناخن وغیرہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ جو عظیم انسانی مشین جو مسلسل کام میں مشغول ہے، یہ کس نے ایجاد کی؟ اس کا رازق کون ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ کا جسم بتدریج نمو پاتا ہے، جس سے آپ کی جسامت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کون ہے جو خوراک کو مرکب کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے؟ یہ تمام امور خدا کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ انسان کو ان امور پر پختہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ یہ تمام نعمات خدا کی جانب سے ہیں۔ قرآن مکمل طور پر توحید ربوبیت میں ہے۔ کیا آپ کے نامہ اعمال کی فائل اس کے علاوہ کسی اور نے مرتب کی ہے، اور جس نے آپ کو خلق کیا ہے؟ یہ لباس جو آپ زیب تن کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ پہلے زمانے میں صرف کپاس اور ریشم تھا، اور اب سنا ہے پیٹرول کی مصنوعات سے تیار ہوتا ہے۔ یہ پیٹرول یا تیل کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیٹرول میں یہ خاصیت رکھی کہ انسان اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں بنائے؟ کس نے انسان کو یہ شعور عطا کیا کہ وہ زمین سے پیٹرول کو کشید کرے، اس کو صاف کرے اور تصفیہ کے بعد اس شکل میں لے آئے؟ ان اشیاء تک آپ کی اور میری رسائی خدا کی طرف سے۔ جس شے کا تصور کریں، اس کی بازگشت خدا کی طرف ہوگی۔ آیا کوئی خدا کے علاوہ ہو سکتا ہے جو یہ اشیاء آپ کو فراہم کرے؟ ہر شے اسی پروردگار کی خلق کی ہوئی ہے۔ یہ جو تربوز افطار کے وقت کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے آپ تک پہنچایا ہے؟ کس نے پھلوں کو شیرینی بخشی؟ آپ پر واجب ہے کہ باب توحید میں اس کی ربوبیت پر ایمان رکھیں۔ لا الہ الا اللہ، ہم سب کا پالنے والا خدا ہے اور کوئی نہیں۔ روزی دینے والا خدا ہے، یہاں تک کہ جان دینے والا اور جان لینے والا خدا ہے۔ یحیی و یمیت۔ آپ ہر نماز کے بعد جو تعقیبات انجام دیتے ہیں، اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ وحدہ 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 کی تکرار کریں، یعنی توحید کو 3 بار دہرائیں۔ توحید ذات و صفات و افعال، تمام صفت کمالیہ
خدا کی جانب سے ہے، نعمت دینے والا، نجات دہندہ، فریاد رسی کرنے والا، لانے لے جانے والا، زندگی دینے اور لینے والا، یہ تمام امور خدا کی طرف سے ہیں۔ کتاب قلب سلیم کے شروع میں توحید کا باب ہے۔ ان تمام موضوعات کو ہم نے اس کتاب میں تشریح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو محفوظ کرے۔ ہر کام کی اصل توحید پر ہے۔ دین یعنی توحید اس معنی میں کہ آپ جان لیں کہ آپ کے تمام امور ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہیں اور وہ رہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی اے لوگو تم سب اسی کی طرف محتاج ہو، صدر مملکت سے لے کر ادنا فرد تک۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، ملک مالک مطلق، حاکم مطلق، سب خدا ہے، تمام امور کی بازگشت پروردگار کی جانب ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی توجہ خدا وحدہ لا شریک کی طرف مبذول رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ جو پیسے میں نے بینک میں جمع کرائے ہیں وہ آپ کی روزی ہے، یا جو پیسے آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کا رازق ہے، اس کو آپ اپنا خدا قرار دے دیں تو مشرک کے زمرے میں آئیں گے۔ اور بعض اوقات یہ ناسمجھ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، جو اس بات کی تنخواہ لیتا ہے کہ کوئی اسے حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرو، فلاں قوم کو قتل کر دو، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا رب سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے اے مشرک، تو اس بات کی تنخواہ لیتا ہے کہ ظالم کی اطاعت کرے، ظالم کو خدا کا عدل قرار دیتا ہے، تو بھی ظالم ہے۔ یہی شخص جو غیر خدا کو مستحکم طور پر اپنا سبب سمجھتا ہے، غیر خدا کو مؤثر جانتا ہے، یہ شخص مشرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر کو مؤثر سمجھتا ہے مشرک ہے، اگر طبیب کو مسبب سمجھتا ہے، مسبب جانتا ہے کہ وہ مرنے سے نجات دیتا ہے تو مشرک ہے۔ شفا دینے والا خدا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوا میں اثر نہیں ہوتا، اگر خدا چاہے تو وہ دوا اثر کرے گی، اگر نہ چاہے تو آپ ماہر ترین ڈاکٹر سے مرض کی تشخیص کے بعد دوا لے لیں، اگر خدا نہ چاہے تو وہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ جب تک انسان توحید پر پختہ یقین نہ رکھے تو اسلام اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا، مگر یہ کہ وہ اپنے خدا پر اس بات کا عقیدہ رکھے کہ تمام عالم ہستی کا وجود اسی خالق لم یزل سے ہے، لہٰذا خدا بھوک مٹاتا ہے نہ کہ روٹی پیٹ بھرتی ہے۔ معاویہ کا شکم اور حاویہ جہنم۔ تاریخ میں بعض ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک معاویہ جو رسول خدا کی نفرین کی وجہ سے کبھی سیر نہیں ہوا۔ رسول نے ایک مرتبہ کوئی خط لکھنے کے لیے بلوایا تو اس نے کہا میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے۔ پیغمبر کے اس جملے کی وجہ سے آخری عمر تک معاویہ اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنواتا تھا اور کھانے بیٹھتا تھا تو پھر آہ بھرتا تھا کہ میں کھاتے کھاتے تھک گیا لیکن سیر نہیں ہوا، میری بھوک اب بھی باقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی سیر نہیں ہو پاتا تھا، ہر وقت بھوکا رہتا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر خدا نہ چاہے تو انسان جتنا کھائے خوراک اثر نہیں کرے گی۔ اس سے زیادہ بدتر حالت سلمان بن عبد الملک کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مکہ آیا، اس نے دوپہر کا کھانا تیار کروایا، خلیفہ کے لیے خاص طور پر 80 بھنے ہوئے چرغے تیار کیے گئے۔ وہ زہر مار کرتا تھا اور آخر میں ایک آہ بھرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ میں سیر نہیں ہوا۔ ایک روز وہ صبح حمام سے نہا کر آیا اور جب ناشتہ کیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے باورچی کو بلایا اور پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا دوپہر کے کھانے کے لیے 3 گوسفند موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں دوپہر کا انتظار کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، جاؤ جا کر فوراً ابھی بھون کر لے آؤ۔ باورچی گیا اور اس نے پہلے تو کلیجی، گردے، دل سیخوں پر پرو کر بھوننے شروع کیے۔ خلیفہ سے برداشت نہ ہوا، وہ خود باورچی کے پاس گیا اور کہا جلدی سے لے آؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ ایسے ہی کچے اور گرم گرم لے آیا اور اس نے خلیفہ کے سامنے رکھ دیے۔ لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اس پر بھوک کا دباؤ تھا اور دوسری طرف وہ اتنے جل رہے تھے کہ ہاتھ جل جائے۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین ہاتھ تک کھینچی اور اس کی مدد سے گوشت بھنبوڑنے لگا کہ ہاتھ نہ جلیں۔ کہتے ہیں کہ جب بنی امیہ پر زوال آیا اور ان کا دور ختم ہو گیا اور عباسی خلفاء کا دور شروع ہوا، ہارون رشید ایک روز بنی امیہ کے آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے آیا
تو اس نے ایک جبہ دیکھا جس کی آستین چربی سے چکنی ہوئی تھی۔ تب وہ سمجھا کہ یہ سلمان بن عبد الملک مروان کے دور کے آثار ہیں۔ تاریخ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ شکم سیر ہونا اور سیراب ہونا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات جان لیں کہ آپ جو پانی پیتے ہیں، اگر خدا چاہے تو آپ کی پیاس دور ہو سکتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو آپ ایک کے بجائے 100 گلاس پانی پی لیں، تب بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور اسی طرح بھوک ہے، یہ نہ سمجھیں کہ خوراک انسان کو سیر کرتی ہے۔ اگر خدا چاہے تو ایک غذا بھی حلق سے اتر سکتی ہے، کھانا ہضم ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں تحلیل ہو سکتا ہے، انسان کی بھوک مٹ سکتی ہے، لیکن اگر خدا نہ چاہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک لقمہ حلق سے اتر جائے۔ وہ خدا مجھے غذا پہنچاتا ہے اور مجھے سیراب کرتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 79۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ذرا قرآن کو غور سے پڑھیں کہ اس میں پورا قرآن توحید پر مشتمل ہے۔ خلق خدا کو خدا کی معرفت کروانا ہے تاکہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، مشرک نہ بنے۔ اگر مشرک ہو گیا تو دنیا و آخرت میں رسوائی ہے۔ جو کوئی مشرک ہے وہ یہ جان لے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں سے محروم رہے گا۔ مشرک اگر ابواب رحمت پر جائے گا تو اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، اور اگر مشرک نہ ہو تو اس کے لیے دوسری چیزوں میں مغفرت کی گنجائش ہے۔ بے شک اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا۔ خداوند عالم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو کلی طور پر اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ ان الشرک لظلم العظیم۔ توحید پر ایمان لانا شرک سے توبہ کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی شے شرک سے پاک نہیں کر سکتی سوائے توحید کے، یعنی انسان کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر وہ استغفار کرے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی سوائے توحید کے۔ شرک ایسا اندھیرا ہے جس کو توحید کے نور سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان یہ ایمان رکھے کہ تمام امور خدا کی طرف سے ہیں، اس وقت اس کا خوف و رجا صرف ایک ہی ہستی سے ہو جائے گا۔ خوف و رجا میں امید توحید افعالی کا لازمہ ہے۔ اگر توحید کا حامل شخص اس بات پر یقین کرے کہ تمام امور خدا کے ہاتھ میں، تو وہ غیر خدا سے کبھی امید نہیں لگائے گا، اور جو کوئی غیر خدا سے امید لگاتا ہے گویا اس نے خدا کے امور کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اور خوف کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہر چیز خدا کے اذن سے انجام پاتی ہے تو وہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے کسی آزمائش اور ابتلا میں تنہا چھوڑ دے، اور وہ ہر چیز میں خدا سے ڈرے گا اور غیر خدا کسی بھی شے سے خوف نہیں کھائے گا۔ صرف رحمت خدا سے امید لگانا اور گناہ کا خوف رکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے 6 کلمے ایسے ہیں کہ اگر تم سفر اختیار کرو تو تمہاری سواری تمہارے پیروں کے نیچے سے نکل جائے گی، انہیں یاد کر لو، ان کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پہلے میں اول اور دوم کو بیان کر دوں۔ اصل توحید وہ ہے جو غیر خدا سے نہیں ڈرتا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ نہ فقر سے ڈرتا ہے، نہ کسی آزمائش سے گھبراتا ہے، نہ کسی طاقتور شخص سے، نہ کسی صاحب اقتدار سے ڈرتا ہے۔ کسی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ خدا اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وہ غیر خدا سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیتا ہے، لیکن کوئی اگر ظالم کی مدح کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ توحید کا حامل نہیں ہے۔ جو کوئی بھی مخلوق سے غرض رکھتا ہے، طمع و لالچ رکھتا ہے اور اپنے خالق سے تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے تاکہ وہ ظالم اس کو پیسے دے، اس لیے اس کی مدح کی جائے، تو وہ مشرک کہلائے گا۔ مومن کا تعلق فقط اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا چاہیے، جو توحید کی علامت ہے۔ کوئی اہل توحید میں سے ہو جاتا ہے تو اس کا خوف اور حزن خدا کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، وہ بے باک ہو جاتا ہے۔ اگر ڈرتا ہے تو صرف گناہ کی ارتکاب سے ڈرتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں لرزتا مگر گناہ سے خوف کھاتا ہے۔ کوئی امید اور طمع اس کے دل میں نہیں ہوتی سوائے اپنے پروردگار کی نسبت، وہ اپنے خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگاتا، کوئی توقع نہیں رکھتا، اور یہی توحید کی علامت ہے۔ اہل توحید اپنے دوست پر جان بھی فدا کر دیتا ہے۔ ضمنی طور پر عرض کر دیا جائے کہ عقیدہ توحید بھی آسانی سے کسی کے نصیب میں نہیں آتا، ایک رنگریز کی طرح نہیں کہ جو کپڑے کو رنگ کرنے کے لیے پتیلے میں ڈال کر باہر نکالتا ہے اور اس سے رنگ چڑھ جاتا ہے۔ توحید تک پہنچنے کے لیے بہت زحمت اور مشقت ہے۔
اتنی آسانی سے انسان توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اپنے عقیدے میں اس قدر محکم اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ موت سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس موت سے جو خدا کے لیے نہ ہو، اور رجا و امید کے باب میں اس قدر اپنے پروردگار محبت میں پیش قدمی کرتا ہے کہ تمام چیزوں کو، اپنے تمام امور کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ مومنین کی جانوں اور اموال کو اللہ نے خرید لیا ہے اور اس کے بدلے انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ مثال پیش کروں، اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی موتی ہے، اس کے پاس خریدار بھی ہے اور وہ بھی وقت کا بادشاہ ہو، تو آیا انسان کسی اور تاجر سے اس موتی کا سودا کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ہو اس گوہر کی قیمت اپنی حیثیت کے مطابق لگائے گا۔ وہ بادشاہ جو رحیم و کریم بھی ہے، وہ اپنی رعایا کے کسی فرد سے اس گوہر کا طلبگار بھی ہے، تو وہ شخص بدقسمت ہوگا جو کسی غیر کے ساتھ اس موتی کا سودا کرے گا۔ خداوند عالم مومن کی جان کا خریدار ہے، لہٰذا مومن بھی اپنے پروردگار کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ سودا کرے گا۔ وہ ہرگز غیر خدا کے ساتھ کبھی سودا نہیں کرے گا، چاہے وہ معاملہ جان بیچنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دریغ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی سعادت سمجھے گا اور شہادت کی تمنا کرے گا۔ کوئی شخص ایک آواز سے ڈر جائے اور وہ راہ خدا میں اپنے بدن پر ایک زخم بھی گوارا نہیں کرے گا، وہ ایک ہی کے مانند ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کا خوف و رجا صرف اپنی خواہشات نفسانی کے لیے ہوتا ہے، اس کا اپنے پروردگار کے ساتھ خوف و رجا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ خاص طور پر اس وقت اسلام کو جانبازوں کی ضرورت ہے۔ کم از کم آج کل مومنین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے تاکہ ایک وحدت قائم ہو۔ سب سے عظیم نیکی اور سعادت شہادت کی موت ہے۔ ہر نیکی پر ہر خیر سے زیادہ افضل نیکی خدا کے دین کی راہ میں قتل ہونا ہے۔ ایک مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے تاکہ اس سے جنت حاصل ہو سکے۔ یعنی کس طرح اپنا ندامت بھرا سر اپنے دوست کے سامنے بلند کروں، جس خدمت کا وہ سزاوار تھا میں ویسی خدمت نہ کر سکا۔